حضرت یوسف علیہ السلام پارٹ 1۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ ان کی عظمت اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر آپ کی پوری زندگی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت راحیل تھا اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جو کہ شام سے تشریف لا کر کنعان میں مقیم ہو گئے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین تھا اور آپ کے ایک بہن اور 10 بھائی سوتیلے تھے۔ آپ بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھے۔ آپ کے والد اپنی سب اولادوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی تب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش یعقوب علیہ السلام کی بہن نے کی، لیکن 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بہن کے گھر سے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ ایک شب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور صبح کو انہوں نے اپنے والد کو خواب سنایا، جو کہ اس طرح تھا: میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اس خواب کا کسی سے تذکرہ مت کرنا، کیونکہ تمہارے بھائی تمہارے ساتھ فریب کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے والد بے انتہا محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 سوتیلے بھائی ان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں گے، لیکن ان کا ایک بھائی جس کا نام لابی تھا، اس نے کہا، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو راہ کنارے کسی کنویں میں ڈال دیں گے، اور جب کوئی قبیلہ ادھر سے گزرے گا تو پانی کنویں سے نکالنے کے واسطے وہ ان کو نکال لے گا اور اپنے ساتھ شہر لے جائے گا، جس سے ہم قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے۔ ایک دن سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے بھائی یہودا کو اپنے والد کے پاس بھیجا اجازت لینے کے لیے کہ ہم اپنے ساتھ یوسف کو بھی میدان میں لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہودا نے کہا، آپ ہم پر اعتبار کیجیے، کیونکہ یوسف تو ہمارا بھائی ہے اور ہم سب اس کے خیر خواہ اور نگہبان ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور اس سے بے خبر ہو گئے تو کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ایک بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام پر حملہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے وہ ان کو اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے۔ لیکن یہودا کے بہت اصرار پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بیٹوں سے کہا، میں یوسف کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کو چوم کر رخصت کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ چل دیے۔ چلتے چلتے جب وہ ایک سنسان جنگل میں پہنچے تو ان کے بھائی آپ کو مارنے پیٹنے لگے اور اتنا پیٹا کہ لہو لہان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، آپ لوگ مجھ کو جان سے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تب یہودا کہنے لگا، تیری وجہ سے بابا ہم لوگوں کو پیار نہیں کرتے ہیں، اس لیے تجھ کو جان سے مار رہے ہیں۔ تب لابی نے کہا، اس کو جان سے مت مارو اور اس کا کرتا اتار کر اسے پاس والے کنویں میں پھینک دو، اور بابا سے کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، اور اس کا یہ خون سے سنا ہوا پھٹا ہوا کرتا بابا کو دکھا دیں گے، جس سے بابا کو یقین ہو جائے گا۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ تبھی اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا جنت سے لے کر آئے اور ان کو پہنا دیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے گھر آئے اور بابا سے کہنے لگے، ہم لوگ کھیل رہے تھے، تبھی اچانک وہاں پر ایک خوخار بھیڑیا آ گیا اور وہ
یوسف پر جھپٹ پڑا اور ہم نے اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، اور یوسف کا کرتا پھٹ کر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اور بھیڑیا یوسف کو اپنے منہ میں دبا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس پاک ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ تم لے تو جا رہے ہو، کہیں اس کو مار نہ ڈالو۔ وہ لوگ کہنے لگے، بابا ہم نے یوسف کو نہیں مارا ہے، اس کو تو بھیڑیا لے گیا۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام بستی والوں کے ساتھ مل کر جنگل میں یوسف کو تلاش کرنے لگے، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ ملا اور وہ سب لوگ واپس لوٹ آئے۔ ادھر سوداگروں کا ایک قافلہ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے جب کنویں کو دیکھا تو لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کچھ دیر اس کنویں کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ جب وہ کنویں کے پاس آئے تو انہوں نے کنویں میں دیکھا کہ اس کا پانی خشک ہے اور اس میں ایک خوبصورت بچہ موجود ہے۔ وہ سمجھے کہ یہ بچہ کسی بستی والے کا آ کر اس میں گر گیا ہے، اس کو نکال کر شہر میں فروخت کر دیں گے۔ اور ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا اور ان کو کنویں میں گرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ جب قافلے کے سردار جس کا نام مالک بن زہر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو؟ تمہارا کیا نام ہے؟ تم بنی آدم ہو یا فرشتہ ہو یا پیرزادہ میں سے ہو؟ وہ بولے، نسل آدم علیہ السلام سے ہوں۔ سبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر آ پہنچے اور کہنے لگے، یہ ہمارا غلام ہے اور گھر سے بھاگ آیا ہے اور ہم لوگ اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ تب قافلے کے سردار نے کہا، ہم نے اس کو اس کنویں سے نکالا ہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی شمعون کہنے لگا، یہ غلام اب ہمارے کسی کام کا نہیں، آپ اس کو خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں۔ تب قافلے کے سردار مالک بن زہر نے کہا، میرے پاس تو اب صرف 18 درہم ہی ہے، اتنے اگر لینا چاہو تو لے لو اور رسید لکھ کر دے دو۔ شمعون اس پر راضی ہو گیا اور اس نے 18 درہم لے کر رسید لکھ کر قافلے کے سردار کو دے دی۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی منڈی میں فروخت کرنے کے لیے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اتنا خوبصورت بچہ جسے ہر کوئی خریدنا چاہتا تھا، لوگ قیمت بڑھا بڑھا کر بولی لگا رہے تھے۔ وہاں پر عزیز مصر جو اپنی بیگم زلیخا کے ساتھ آیا، دگنی قیمت میں خرید کر بطور تحفہ زلیخا کے حوالے کر دیا، اور مالک بن زہر نے وہ رسید بھی زلیخا کو دے دی جو کہ شمعون نے لکھ کر دی تھی۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پا کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ روزانہ ان کو اچھے اچھے کپڑے پہناتی، ان کے کھانے پینے اور سونے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی عمر 18 برس کی ہو گئی، اور اب زلیخا کی محبت عشق میں بدل گئی تھی۔ وہ ان سے بے انتہا عشق کرنے لگی تھی، اور زلیخا کے عشق سے حضرت یوسف علیہ السلام بے خبر تھے۔ ایک دن موقع پا کر زلیخا نے اپنے کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا، مجھ پر ایک نظر ڈال اور میری خواہش پوری کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ کو زناکاروں میں شامل نہ کرے، میں پیغمبر زادہ ہوں، یہ فعل بد مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ یہ سنتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، مگر وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ پیچھے سے زلیخا نے ان کا کرتا پکڑ کر چیر ڈالا۔ تبھی اس کا خاوند دروازے کے پاس آ گیا اور اس نے دونوں کی یہ حالت دیکھی تو زلیخا کہنے لگی، تم ایسا غلام گھر میں لے کر آئے ہو جو میرے ساتھ بدفعلی کرے؟ دیکھو میرا کیا حال کر دیا اس نے، اسے سخت سے سخت سزا دیجیے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ سچ کیا ہے، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ مجھ پر تہمت لگاتی ہیں، مجھ کو گنہگار بناتی ہیں۔ جب زلیخا نے مجھ کو پکڑا، میں بھاگا، پھر پیچھے سے آ کر میرے کرتے کا دامن پکڑ کر پھاڑ دیا۔ عزیز مصر نے جب یہ بات سنی تو اپنے جی میں سوچا، یہ غلام جب سے میرے گھر آیا ہے کبھی اس میں نے خیانت نہیں پائی اور نہ ہی کبھی اس سے جھوٹ بات سنی۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، تمہاری صداقت کی گواہی جب جانوں گا کہ تو سچا ہے، کوئی گواہ پیش کر۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک 6 ماہ کے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا،
یہ بچہ گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ تو نے جو کیا مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو مغالطے میں رکھتا ہے، کیونکہ میں 6 ماہ کے بچے سے پوچھوں جو کہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا ہے۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ 6 ماہ کا بچہ جو کہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا بول اٹھا، اے عزیزم، یوسف صدیق اس بات پر سچا ہے، تم میری بات جھوٹ نہ جانو۔ تب عزیز مصر نے بچے کے منہ سے یہ بات سنی، حیرت میں پڑ گیا، اور وہ پالنے کے پاس آ کر بولا، اے معصوم بچے، تو نے کیا دیکھا؟ تو وہ بولا، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی اور وہ جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچا اور عورت جھوٹی۔ جب عزیز مصر نے بچے کی بات سنی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جو کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب عزیز مصر نے زلیخا کو جان سے مار ڈالنے کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کا ارادہ بنایا۔ تبھی پھر 6 ماہ کا بچہ کہنے لگا، اے عزیز مصر، جو تو نے ابھی خیال کیا ہے وہ غلط ہے، اگر ایسا کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے اور رسوا بھی۔ بچے کی بات سن کر اس نے زلیخا کو معاف کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا دیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں دن رات روتے تھے، جس کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی بینائی گنوا بیٹھے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ تب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا، میرا یوسف کہاں ملے گا؟ میں اس کو کہاں تلاش کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے یوسف کو حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھا ہے تو بہتر ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا، اے یعقوب، تو نے یوسف کو اپنے بیٹوں کو سپرد کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اب تو انہیں سے پوچھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، الہی، میں نے خطا کی، میں خطا کار ہوں، میں اس وقت اس کو بھول گیا، مجھ پر رحم فرما، مجھ کو معاف کر دے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے۔ ایک دن کچھ عورتیں زلیخا کے پاس آئیں اور بولی، تم نے اس غلام میں ایسی کون سی خوبی دیکھی جو اس پر عاشق ہو گئی؟ اور پھر سب کی نظروں میں ذلیل و خوار بھی۔ ان کی باتیں سن کر زلیخا نے ایک مجلس بلائی جس میں بہت سی عورتوں نے شرکت فرمائی۔ سب کو قطار میں بٹھا دیا گیا اور سب کے سامنے ایک تشتری رکھ دی۔ ایک ہاتھ میں کوئی پھل اور دوسرے ہاتھ میں ایک تیز دھاردار چھری دے دی، اور ان سے کہا گیا، جس غلام کی تم بات کر رہی ہو اس میں کیا خوبی ہے تم کو ظاہر ہو جائے گی، وہ تمہارے سامنے بٹھا دیا جائے گا، اس کو دیکھ کر تم کو یہ پھل چھری سے کاٹنے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بٹھایا گیا تو ان کو دیکھ کر سب عورتوں نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے اور اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور غش کھا کر گر پڑی۔ جب ان کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو لہو لہان پایا۔ وہ کہنے لگیں، ماشاء اللہ، نہیں ہے یہ شخص آدمی، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ملک ریان تھا۔ اس کے 2 غلام جو عقل مند تھے ان کو کسی خطا میں قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایک دن قید خانے میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے نورانی چہرے اور عبادت سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے شخص نے کہا، میں نے بھی رات میں خواب دیکھا، میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں اشخاص نے کہا، اگر آپ اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خواب کی تعبیر کا علم میرے خدا نے مجھ کو سکھایا ہے، میں جو بھی تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ اللہ کے حکم سے بتاؤں گا، اور وہ تعبیر یہ ہے، جس نے انگور کو نچوڑتے ہوئے دیکھا وہ اس قید خانے سے آزاد ہو جائے گا، اور دوبارہ سے وہ اپنے بادشاہ کی خدمت کرے گا،
اور جس نے اپنے سر پر رکھی ہوئی روٹی کو پرندوں سے نوچتے ہوئے دیکھا اس کو کل سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا، ایک قیدی کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور دوسرے قیدی کو آزاد کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک شب بادشاہ ملک ریان نے خواب میں دیکھا کہ 7 گائیں فربا موٹی تازی ان کو 7 گائیں دبلی پتلی آ کر کھا گئیں۔ پھر 7 بالیاں غلے کی ہری بھری تازہ دیکھیں کہ ان کو 7 بالیاں سوکھی آ کر کھا گئیں۔ بادشاہ نے سبھی اعلیٰ درجے کے نجومیوں کو بلا کر خواب بیان کیا اور ان سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، لیکن سبھی نجومی اس خواب کی تعبیر بتانے میں ناکام رہے۔ بادشاہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے پریشان رہنے لگا۔ تبھی اس غلام کو قید خانے کی تعبیر یاد آ گئی جو اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی بتائی تھی کہ تو کل قید خانے سے آزاد ہو جائے گا۔ اس غلام نے بادشاہ سے کہا، قید خانے میں ایک قیدی ایسا بھی ہے جو خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے۔ پھر اس نے اپنی اور اپنے ساتھی کے خواب کے بارے میں پوری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، تم فوراً اور ابھی قید خانے جاؤ اور اس شخص کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔